Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, this is Sayyid Muzammil sir speaking, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School Akola. How are you students? Hope you are very well. So प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू मज़मून में आपको सबक नंबर 11 पढ़ाने वाले हैं। सबक का नाम है 3 हुर्फ़ी अल्फाज जोड़ वाले। इससे पहले जो पिछला सबक था वो 2 हुर्फ़ी अल्फाज जोड़ वाले थे, अब 3 हुर्फ़ी अल्फाज जोड़ वाले। ठीक है, तो पैराग्राफ में क्या दिया गया है हम पढ़कर आपको सुना रहे हैं। आप भी हमारी तरह रीडिंग करें और पढ़ने की कोशिश करें। कहानी बराए 3 हुर्फ़ी अल्फाज जोड़ वाले। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए देखते हैं। सुबह के वक्त उमर और साद रेल में सफ़र कर रहे थे। ठीक है, सेम जिस तरीके से हम रीडिंग कर रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं और कहाँ पे थोड़ा वक्फा दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है। रास्ते में साद की सेहत बिगड़ गई, उसके पेट में दर्द होने लगा। उमर फिक्रमंद हो गया। सफ़र करना दुश्वार था, फिर भी साद सब्र कर रहा था। ठीक है, यानी जब पेट में दर्द हुआ तो साद सब्र करने लगा। एक स्टेशन पर रेल रुकी। उमर 3 से भर शहद ले आया। उसे इल्म था कि शहद में शिफा है। उसने शहद और पानी मिलाकर साद को पिलाया। उसके इस अमल से साद को बहुत आराम हुआ। ठीक है, और साद और उमर शाम तक शहर पहुंच गए। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ठीक है, दोनों आई थिंक दोस्त हो गए और दोनों में से एक जो साद बीमार हुआ था उसने सब्र भी किया और दूसरे दोस्त ने उसकी मदद की। ठीक है, तो आप लोग भी मदद का एक जज्बा रखें और अपने दोस्तों की मदद करें जब कभी भी ज़रूरत हो। आप अच्छी तरीके से इसकी रीडिंग करें और जब आप नोटबुक में प्रैक्टिस करें तो लाल रंग में जो लफ्ज़ आए हैं अल्फाज, सुबह, साद, सफ़र, थे, इस तरीके के जितने अल्फाज हैं उसको नोटबुक में नोट डाउन करें, यानी लिख लें। ठीक है, अगला आगे दिया है कि 3 हुर्फ़ी जोड़ वाले अल्फाज जितने आए हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़हन भी आपको जहन में रखना है, जहन नशीन करना है। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पर आपको चंद तस्वीर नज़र आ रही होगी, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि सेब, कलम, इतर, मेज़। अब ये तो हुई उसकी शक्ल, साथ में उसके लफ्ज़ भी देखें। सेब किस तरीके से लिखा गया है, सेन, ये, बे, 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ हैं जो कि जुड़े हुए हैं। काफ, लाम, मीम, कलम, आइन, तोए, रे, इतर और मीम, ये, जे, मेज़। तो ये जो आप लफ्ज़ देख रहे हैं और लफ्ज़ों का मजमुआ, अल्फाज जो देख रहे हैं आप, ये सब 3 हुर्फ़ी अल्फाज हैं और जोड़ वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक लफ्ज़ पढ़कर सुना रहा हूँ, आप भी इसकी मश्क करें, पढ़ें और अपनी नोटबुक में लिखें। चलिए, चमन, पहला है चमन, तेल, मेज़, समर, शहर, इल्म, सफ़र, ज़फ़र, शुक्र, इतर, सबर, बैल, सहन, कमर, तेज़, फलक, लफ्ज़, चमक। अब आप ये जब लफ्ज़ देख रहे हैं तो गौर भी कीजिए कि इनमें कौन कौन से हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, कहाँ पर कौन सा हर्फ है, कहाँ पे जुज़ इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे मुकम्मल हुर्फ है, कहाँ पे मुख्तसर शक्ल की इस्तेमाल की गई है। ये सब चीज़ें जब आप गौर करोगे तो आपको लफ्ज़ बनाना और पढ़ना भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से भी लफ्ज़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि 3 हुर्फ लेने हैं और उससे बामानी लफ्ज़ बना सकते हैं। ठीक है,
جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چے میم نون چمن، تے یہ لام تیل، میم یہ زے میز، ٹھیک ہے، سے میم رے سمر، شین ہے رے شہر، عین لام میم علم۔ میں ہجے نہیں کروا رہا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کو حرف بحرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کون کون سے حرف استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ سین فے رے سفر، زوئیں فے رے، توئیں کے بعد زوئیں جو آتا ہے، زوئیں فے رے ظفر، شین کاف رے شکر، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اس کے ساتھ آپ کو زیر زبر پیش کا بھی استعمال کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ لفظوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ زیر زبر پیش بھی استعمال کرتے ہیں، تب جا کے اس کو صحیح طریقے سے ہم پڑھ پاتے ہیں۔ جیسے یہاں عین توئیں رے، تو یہاں عین کے نیچے آپ کو زیر لگانا ہے، عطر، سواد بے رے صبر، زبر لگا، بے یہ لام بیل، سے ہے نون صحن، اور کاف میم رے کمر، تے یہ زے تیز، فے لام کاف فلک، لام فے زویں لفظ، چے میم کاف چمک، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے پڑھتے آپ کو لکھنا بھی ہے، کیونکہ بعض بچے کیا کرتے ہیں صرف اور صرف لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں، وہ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، یعنی پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ مشق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے آگے آپ کو دیا گیا ہے بچوں 3 حرفی جوڑ والے الفاظ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں اور مشق بھی کیے ہیں۔ اب ان کے جملے دیکھیے، 3 حرف ہی سے بنے ہیں، لیکن ان کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حرف سے لفظ بنتے ہیں اور لفظوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ الفاظ، اور الفاظوں کے مجموعے سے کیا بنتا ہے، جملے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 3 حرفی جوڑ والے الفاظ پر مشتمل جملوں کی پریکٹس کروا رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ محل شہر میں ہے، محل شہر میں ہے، تھوڑا کلر چینج کرتے ہیں، سعد نیک لڑکا ہے۔ اب آپ یہاں پر میں نے 2 جملے آپ کو پڑھ کر سنایا ہوں، تو آپ ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں کہ یہ 3 حرفی لفظ ہے، یہ بھی 3 حرفی لفظ ہے، یہ بھی 3 حرفی لفظ ہے۔ جب یہ لفظ الفاظ جڑتے ہیں تو الفاظوں کا مجموعہ جملے، سادہ جملے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ سعد میں سین عین دال سعد، نون یہ کاف نیک، لام لے کاف الف لڑکا، ٹھیک ہے، اور ہے اور یہ 2 لفظ ہیں، یعنی لیکن آپ زیادہ تر غور کیجیے گا کہ اس میں میکزیمم 3 حرفی لفظ استعمال کیے ہیں جوڑ والے۔ محل شہر میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیب لال ہے، ٹھیک ہے، سیب بھی 3 حرفی لفظ ہے جوڑ والا، اور لال بھی 3 حرفی لفظ ہے جوڑ والے۔ تو سیب لال ہے سادہ جملہ۔ تو آپ کوشش ہی کیجیے گا کہ بچوں کہ جب ہم نے حرف کو یاد کیا، حروف تہجی آپ کا بہت زیادہ اسٹرانگلی پوری طرح الف سے لے کے یا تک پوری طرح بغیر دیکھے آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک ایک حرف کی پہچان ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کے جز آتے ہیں، وہ جز کی کس طریقے سے وہ شکلیں بدلتے ہیں وہ بھی یاد ہونا چاہیے، تب جا کر آپ دھیرے دھیرے آپ اردو سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض بچوں کا بہت اچھا پرفارمنس ہے، وہ اچھی طریقے سے اردو سیکھ رہے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کون سے جملے ہیں۔ آگے ہے شمع جل رہی ہے، شمع جل رہی ہے، تو شمع بھی 3 حرفی لفظ ہوا، جل 2 حرفی ہوا، اور رہی 3 حرفی۔ تو زیادہ تر آپ کو 3 حرفی لفظ ملے گے۔ پچھلا لیسن آپ کا 2 حرفی الفاظ سے گزرا ہے، اس لیے 2 حرفی لفظ بھی آ سکتے ہیں آپ کے جملوں میں،
لیکن آپ کا ٹاپک جو ہے وہ 3 حرفی جوڑ والے الفاظ پر مشتمل جملے ہیں، اس لیے آپ اسے دھیان رکھیے۔ محل شہر میں ہے، سعد نیک لڑکا ہے، سیب لال ہے، شمع جل رہی ہے، اور اس کے بعد ہے چمن میں مور ناچ رہا ہے، چمن میں مور ناچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یہ والی لائن پڑھ رہے ہیں ہم، جسٹ اے منٹ۔ چمن میں، یہ والی، چمن میں مور ناچ رہا ہے۔ اس کے بعد بطخ تیر رہی ہے، ظفر سبق یاد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور صحت کی فکر کر، یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو ایک اور جملہ نظر آئے گا، صحت کی فکر کر۔ بعض بچے صحت کی فکر نہیں کرتے ہیں، وہ کمزور ہونے لگتے ہیں، اور کمزور جب ہوگے تو آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جملوں کی پریکٹس کی، تو ایک مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، دھیان سے آپ بھی ریپیٹ کریں۔ محل شہر میں ہے، سعد نیک لڑکا ہے، سیب لال ہے، شمع جل رہی ہے، چمن میں مور ناچ رہا ہے، بطخ تیر رہی ہے، ظفر سبق یاد کر، صحت کی فکر کر۔ اس طریقے سے تو یہاں پہ چند 3 حرفی جوڑ والے الفاظ پر مشتمل جملے تھے جو آپ کو پڑھ کر اور آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی مشق کیجئے، پریکٹس کیجئے، اور ہماری آواز پر دھیان دیجئے۔ ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو میں اور مشق کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔